صحیح ابن حبان میں موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ تو صحابہ فرماتے ہم ہمہ تنگوش ہو گئے، حضور خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا میری بات سنو اور یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے حضور خاموش ہو گئے، ہم ہمہ تنگوش ہو گئے۔ کریم آپ تو اشارتاً کوئی بات کر دیں تو کمال ہو جاتی ہے، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا سنو اور یاد رکھنا۔ 3 دفعہ محبوب نے تاکید کی، توجہ دلائی۔ پھر اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سنو، میرے بعد ظالم حکمران آئیں گے۔ فرمایا تم نہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرنا اور نہ ان کے ظلم میں ان کی معاونت کرنا، ان کے جھوٹی باتوں میں ان کی تصدیق نہ کرنا۔ میں فلانی پارٹی کا ممبر ہوں تو جو مرضی وہ پارٹی کہے میں ہر صورت ان کے ساتھ، جھوٹ کا ساتھ نہ دینا اور ظلم پر ان کی معاونت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر ان کی معاونت کی، وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ یہاں آنے کی اسے اجازت، یہ جس مرضی پارٹی کے آپ ووٹر سپورٹر بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہی نہیں اندر ظلم کتنا ہے، زیادتی کتنی ہے، ماضی کتنا خوفناک۔ سوچ سمجھ کر، اس لیے کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ میرا ایک حکمران سے تعلق ہے، یہ مت سمجھیں کہ میں ایک حکومت کا معاون ہوں۔ یہ حکومتوں سے تعلق، یہ معاونت، یہ تصدیق، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی دست مبارک سے جام کوثر پینے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اپنی معاملات زندگی کو مرتب کریں۔ یہ آپ کو ابھی سے تیاری، دیکھو نا، کسی بڑے ہوٹل سے بھی کھانا کھانا ہو تو بکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے نا، لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ او میرے بھائی، حوض کوثر سے جام پینا ہے تو تیاری نہیں کرنی؟ حضور کے دست مبارک سے آپ نے سیراب ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے وہ ساری چیزوں کو غور نہیں کرنا؟ میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ خدا را آپ حق کی حمایت نہیں کر سکتے تو باطل کی تو نہ کریں۔ یہ برادریزم اور پارٹی، ان سے تھوڑا سا اجتناب کریں تاکہ کسی بنیاد۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا تھا بادشاہ نے آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، تو فرمایا تیرے جیسے ظالم کی حکومت میں عہدہ لے لوں، تیرا معاون بن جاؤں؟ فرمایا میں اس قابل ہی نہیں میں چیف جسٹس بنوں۔ کہنے لگا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فرمانے لگے پھر جھوٹا جج تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قید کر دیا اس نے، سزا دے دی، جیل سے جنازہ نکلا، پر ظالم سے عہدہ قبول۔ یہاں تو لوگ اتاولے ہو رہے ہیں، دیوانے ہیں، کوئی عہدہ ملے صحیح، کوئی مل جائے، بالکل نکما مل جائے، جو سمجھ میں بھی نہ آتا ہو کہ بھلا اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ لے لیتے ہیں۔ وہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے فلانے کو فلاں بننے پر مبارک دیتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ کیا بنا ہے؟ میں کہا مینوں بھی نہیں پتا پتر، عہدے نے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اجتناب کریں۔ یہ 3 دفعہ حضور نے توجہ دلا کے کہا کہ اس کام سے بچیں۔ پھر 6ٹھی بات، یہ بھی کنز العمال میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور جملوں کی بلاغت دیکھیں کتنی مضبوط ہے، الفاظ کی ترتیب دیکھیں، حضور نے کس طرح نصیحتیں کھول کھول کے بیان کر دی، اور کس طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں تاکید کر دی، اور اتنے گہرے جملے ہیں کہ بہت ساری تشریحات اور تفصیلات کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی، خواتین کی، دوسروں کی عورتوں کی عزت اور عفت اور عصمت کا خیال رکھنا، تمہاری عورتوں کی عزت محفوظ رہے گی۔ چاہتے ہو کہ بہو بیٹیاں گھر میں محفوظ رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ پردے لگانے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اونچے گھر بنا دینے سے، ممٹیوں کو تالے لگا دینے سے عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ فرمایا دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے گا۔ سادی سی بات حضور نے بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں اگلے جملے یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔
نہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں بڑا فرما بردار تھا والد صاحب کا اور والدہ کا، اپنے آپ سے پوچھ لو، اکیلے بیٹھ کے دیکھ لو کہ وہ راضی گئے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے جائیدادیں تو زیادہ نہیں بنا سکا، کوئی عہدہ تو نہیں لے سکا، پر میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی ماں بھی راضی گئی، باپ بھی راضی گیا، استاد بھی راضی گئے، پیر بھی راضی گئے، آخر میں فرماتے تھے امید ہے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے، راضی ہوں گے وہ بھی۔ بھائی فرمایا اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین کو چھوڑ ہی اس لیے جائے کہ اب میرے بھی بچے ہیں، اب میں آپ کے خرچے پورے کروں کہ اپنے بچوں کے کروں، آپ کی ڈیوٹی کروں کہ اپنے بچوں کی کروں، جو بچوں کا نام لے کے باپ باپ کو چھوڑ جائے وہ کیا امید رکھتا ہے کہ صرف 18-20 سال کا فرق پڑتا ہے؟ وہ بچے بھی کہتے ہیں بس ابا جی ختم معاملہ، آپ کے بھی بچے تھے اب ہمارے بھی بچے ہیں۔ تو میرے بھائی حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب یہ جو آخری جملہ ہے نا حدیث کا، میرا بڑا ہی دل کرتا ہے کہ آپ سارے توجہ سے سنیں، میرا دل کرتا ہے آپ اس کو زیادہ خوبصورتی سے سنیں۔ پہلا حضور نے فرمایا اس حدیث میں جملہ کریم فرمانے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں عورتوں کی عزت عفت عصمت محفوظ رہے تو دوسروں کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا بھائی اس کے پاس معذرت لے کے آیا اور اس نے اس کی معذرت قبول نہ کی وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ بھائی معافی مانگنے آیا تھا، معافی مانگنے آیا تھا، وہ عذر لے کے آیا تھا، اس نے چاہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی چلو میرا بھائی مجھے، پر اس نے کہا میں معاف، فرمایا ٹھیک ہے پھر تو حوض کوثر پہ نہیں آ سکے، معاف کر دیں بھائیوں کو، درگزر کر دیں عزیزوں سے، معافی دے دے دوستوں کو۔ اگر حوض کوثر کا جام پینا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے نا، دنیا میں ایسے بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں، جنہوں نے جائیداد کے معاملے میں بھائیوں کو بڑا ستایا ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے بھائی نے کس مشقت سے پردیس میں کمائی کی ہے، انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے، بھائی نیکی کرتا رہا یہ زیادتی کرتے رہے، لیکن سودا مہنگا نہیں سستا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا چل تو اسے معاف کر دے میں تجھے حوض کوثر کا جام دے دوں گا۔ میرا خیال ہے سودا مہنگا دیتے ہیں، تکلیف بھائی بڑی دیتے ہیں، بعض اوقات مشکل وقت میں چھوڑ جاتے ہیں، پلو باندھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی ساڑھے اپنے بھی بال نے انہوں نے سوچیے کہ آپ نے کہتے ہیں ہاں ہاں لیکن معاف کر دو، بھائیوں کے لیے نہیں، مدینے والے کی بارگاہ سے جام کوثر کے لیے۔ آج نہ نماز پڑھو نہ جب اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے معاف کر دو، کو تیری زیادتیاں یاد ہیں، تیرے دکھ یاد، تیرے دیے ہوئے سارے گھاؤ یاد، تیری کی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں، دل کی تختی پہ لکھے ہیں مشکل وقت میں تیرے بولے ہوئے جملے، تیری بیوی کی ہوئی باتیں، حتیٰ کہ تیرے سسرال کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ یاد ہیں، پر جا تجھے معاف کیا، ہم نے سودا کر لیا ہے مدینے والے حبیب سے، ہم نے حضور سے سودا کیا ہے، حضور نے کہا ہے کہ تو بھائی کو معاف کر کے آنا میں تجھے کوثر کا جام دوں، تو ارادہ کر لیا ہے کوثر کا جام پینا ہے، کوثر کا جام پینا، تو بھائی معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ آج اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے نا جمعے کا دماغ سے بھائیوں کے بارے میں ساری باتیں نکال دیں، ہم نے جام کوثر پینا ہے اور یہ کہہ کے پینا ہے کہ ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ آخر دعویٰ یاد الحمد۔